مسیح خداوند کے افضل، قدوس اور جلالی اسم اعظم میں معزز ناظرین کرام، خداوند یسوع مسیح کا یہ خاکسار خادم نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر خدمت ہوں، اور حسب معمول ہم آپ کی طرف سے کیے جانے والے کئی سوالات پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سیٹسفائیڈ کیا جائے۔ اگر آپ کی اپنی بھی کچھ مثالیں دینی پڑیں تو دے کر آپ کی بہتر طریقہ سے رہنمائی کی جا سکے، کیونکہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو آپ بڑے غور سے ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ہر بات کو جوں کا توں قبول نہیں کرتے، آپ تحقیق کرتے ہیں اور بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن ایک بات اور بھی کہتا چلوں، اور وہ یہ ہے، کاش کہ آپ اپنے دین کو بھی ویسے ہی ذرا تنقیدی پہلو کے اعتبار سے لیکن تحقیقی اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کا اپنا دین آپ کی کس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میرا دین سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے کافی نہیں ہوگا۔ ایک سوال جو ہمارے ایک عزیز نے آج ہم سے کیا ہے، وہ ہمارے طریقہ عبادت سے متعلق ہے، اور جب یہ سوالات موصول ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ تحقیق کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کئی ایسے پروگرامز ہم نے کیے ہیں جن پر ان جوابات کے کچھ ٹچ تو ضرور تھے، لیکن ہر سوال کا جواب ایک مختلف انداز سے دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو صاحب سوال کنیدہ ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ عیسائیوں کے کئی عبادات کے طریقے ہیں، یعنی آپ کے جو عبادات کے طریقے ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے، کئی ہے۔ کیا کوئی ایک طریقہ رائج نہیں؟ اور آگے انہوں نے مثال دی، مثلاً طبلے بجانا، تالیاں بجانا، موسیقی، ڈانس، بیٹھنا، کھڑے ہونا۔ کیا موسیٰ اور عیسیٰ کے طریقوں کو بھول گئے؟ یہ ہے سوال جو آپ کا ہے، اور یہ سوال شاید کئی لوگوں کے ذہن میں ہو، شاید نہ بھی ہو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں اس سوال کے جواب پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب آپ موسیٰ اور عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو کاش کہ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ ان کا رائج طریقہ یہ تھا، آج آپ لوگ کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ یا جب آپ عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں، تو کاش کہ آپ یہ بتا دیتے کہ ان کا جو طریقہ عبادت تھا وہ یہ تھا جس کو آپ لوگ فالو نہیں کر رہے۔ یوں ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا آپ کی اس بات کا جواب دینا، لیکن خیر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اسی لیے ہیں تاکہ آپ کی صحیح طور پر رہنمائی کی جا سکے۔ آپ جو بھی سوال کرتے ہیں، مجھے اکثر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہب
کی آڑ لے کر، یعنی جو آپ کا دین ہے اس دین کے مطابق وہ بھی ادھوری بات سمجھتے ہوئے ہم سے سوال کرتے ہیں، اور اس ادھوری بات کا کیا مطلب ہے تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا۔ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو مسیح یسوع کے وقت کا طریقہ عبادت تھا یا حضرت موسیٰ کا تھا، اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ آپ کا عبادت کا طریقہ کیوں مختلف ہے؟ اور میں نے آپ ہی کے سوال کو پڑھ کر یہ باتیں بتائی ہیں کہ آپ یہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادات میں شامل ہے۔ یہاں اس بات کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا چلا جاؤں کہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کے 4 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رومی کلیسیا کے نام لکھا جانے والا مقدس پولس رسول کے ذریعہ خط، اور اس کا 12 باب ہے، اور اس کی پہلی 2 آیات تلاوت کرتا ہوں۔ یہ عبادت سے متعلق ہے کہ عبادت در حقیقت کیا ہے، تب آپ بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں گے کہ ہمارے ہاں جو طریقہ عبادت ہے وہ کیا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ تو جی یہاں لکھا ہے کہ یہی معقول عبادت ہے۔ کیا معقول عبادت ہے؟ غور فرمائیے گا۔ اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرنا، پیش کر دینا، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ زندہ بھی، پاک بھی اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اب یہاں لکھا ہے ایسی قربانی ہونے کے لیے جو زندہ اور پاک ہے۔ بھائی جب آپ قربانی کرتے ہیں، سال میں ایک بار تو ضرور بحیثیت ایک مسلمان کے آپ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین کڑی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اصل اور حقیقی عبادت ہے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی غور کیجئے گا
کہ بزرگ پولوس کہتے ہیں قربانی بھی ایسی جو زندہ اور پاک ہو. اپنے بدنوں کی قربانی جو زندہ اور پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. یعنی آپ اپنے بدنوں کو خدا کے حضور وقف کر دیں، نظر کر دیں، جیسا کہ آپ نے گویا اس بدن کو قربان کر دیا ہے خدا کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے. لیکن میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ایمان کی خاطر مر جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن ایمان کی خاطر زندہ رہنا، ہاں، یہ بڑی مشکل بات ہے. تو بہت سارے لوگ اپنے ایمان کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس ایمان میں ہو کر زندہ نہیں رہتے، جیتے نہیں رہتے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک ایماندار کی زندگی اس دنیا میں جنگ کا سا سما ہے. تو بات یہ ہے جی کہ اپنے بدنوں کو خدا کے لیے وقف کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے، زندہ رہا جائے خدا کے لیے، اور پاکیزگی کی زندگی بسر کی جائے. اس سے بڑھ کر کوئی اور قربانی ہے نہیں. اور مقدس پولوس کہتے ہیں یہی معقول عبادت ہے. اور جو یوحنا کی انجیل سے میں نے آیت تلاوت کی تھی، اس کے مطابق یہ کہ خدا روح ہے، اور جو خدا کی پرستش اور عبادت اور بندگی کرنے والے لوگ ہیں وہ رسمی طور پر نہیں، ٹریڈیشن کے طور پر نہیں، روایتی طور پر نہیں، لکیر کے فقیر ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ روح اور سچائی سے اور دل کی گہرائی سے خداوند اپنے خدا کی بندگی اور اس کی پرستش کرنے والے ہوں. تو آپ کے سوال کے جواب میں ایک نکتہ تو میں نے یہ رکھا ہے کہ اصل میں خدا کس طرح کی عبادت چاہتا ہے. نمبر 2، یہ بڑی اہم بات ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کہ ہر مسیحی مومن کو یہ آزادی ہے کہ جب وہ عبادت کے لیے درگاہ ایزدی میں آتا ہے تو وہ اپنے لبوں سے خدا کی حمد اور ستائش اور تعریف کرے اور کر سکتا ہے. رب العزت کے حضور وہ شکر گزاری بھی کر سکتا ہے. اس کے حضور وہ اپنی دعائیں اور مناجات بھی پیش کر سکتا ہے. اپنے اور اپنے گھرانے، اپنی قوم اور ملک کے بہاف پر اقرار گناہ بھی کر سکتا ہے. خدا کے حضور، خدا کے بندہ کے ذریعہ سے وہ کلام الہی کو بھی سن سکتا ہے، اور دوسرے مومنین کے ساتھ مل کر اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دستے دعا بلند کر سکتا ہے. ہر مسیحی کو مقامی کلیسیا اور مقامی زبان میں عبادت کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ طریقہ عبادت بائبل مقدس کی تعلیمات سے کہیں باہر نہ ہو. یہ ذرا سوچنا ہے.
میں اس بات کو تھوڑا سا واضح کرتا چلوں کہ آپ کے ہاں عبادت کا ایک سیٹ اپ ہے، خواہ وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی۔ ان پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کا جو طریقہ ہے وہ بھی تقریباً ایک ہی طرح کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سنتوں میں اور نفلوں میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو فرائض ہیں یعنی فرض وہ اسی طرح سے ہے۔ تو اگر آپ وہ اپنی عبادت کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم میں ڈھونڈنا چاہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کا دین الگ، آپ کا راستہ الگ، ہمارا دین الگ، ہمارا راستہ الگ۔ لکم دینکم ولی دین۔ اور جو کچھ ہمارے ہاں ہے وہ آپ کے ہاں نہیں ہے، اور جو آپ کے ہاں ہے اگر اس کو ہمارے ہاں آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اپنے بدنوں کو خدا کے حضور وقف کیا جائے اور کوئی سائیڈ ٹریک نہیں لیا جائے جو خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے ہے، اور یوں خدا کے نام کی تعظیم اور تکریم کی جانی چاہیے۔ رہی بات فرق کی، آپ نے کہا کہ آپ میں مختلف فرقے ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اگر یہی بات میں آپ سے کہوں تو جھوٹ اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ کے ہاں بھی عبادات کے مختلف طریقے ہیں، اور ہر مومن ایک مختلف طریقے کے مطابق، یا مجھے یوں کہنا چاہیے ہر فرقہ ایک مختلف انداز سے عبادت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ رب کے حضور یہی ایک معقول طریقہ ہے، اور وہ دوسروں کے طریقوں کو جو ان کے مذہبی طریقے ہیں ان کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دیتا، ان کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دیتا۔ مثلا آپ جو اہل اسلام ہیں، کیا آپ کی اذانوں میں فرق نہیں ہے؟ اہل تشیع کی اذان کیسی ہوتی ہے معلوم ہے، اور آپ جو اہل سنت، اہل حدیث یا وہابی حضرات ہیں، آپ کی اذان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور کون سے جملے ہیں جو کم یا زیادہ یوز ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کا بھی اذان کا طریقہ مختلف ہے؟ مختلف فرقوں میں کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کیا؟ نمبر 2، وقت کے اعتبار سے اہل سنت، اہل حدیث، وہابی اور جو اہل تشیع ہیں ان میں نماز کی ٹائمنگ کا بھی اتفاق نہیں ہے، فرق ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ فرق اوقات پر نماز ادا کرتے ہیں؟ ایون روزہ بھی کھولنے اور رکھنے کا جو ٹائم ہے وہ مختلف ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کچھ ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں،
کچھ اپنے ناف پر ہاتھ باندھ کر اور کچھ سینے پر ہاتھ رکھ کر، کچھ کندھوں تک ہاتھ لے کر، مختلف طریقے، اور ایون کئی ممالک میں لوگ اپنے سروں پر ٹوپی بھی نہیں پہنتے، اور کئی ایسے ہیں جو ٹوپی پہنتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے جوتے بالکل نارمل چپل سلیپر لے کر آپ کے ہاں مساجد میں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ فینسی جوتی لے کر پہن کر نہیں آتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی نہیں ہیں کہ کیوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی اذانوں کے طریقے مختلف ہیں، جملے مختلف ہیں، اوقات مختلف ہیں، ہاتھوں کو باندھنا مختلف ہے، کندھے تک ہاتھ ہوں، سینے تک ہوں، اوپر تک ہوں، دعا کا انداز، ہاتھوں کا اٹھانا مختلف ہے، ٹوپی پہننا یا نہیں پہننا یہ ایک مختلف کنسپٹ ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے ہاں کوئی ایک رائج طریقہ نہیں جس کو آپ اپنائیں؟ اگر آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تو یہی سوال اپنے آپ سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرا طرز عبادت کیسا ہے؟ ہم میں اختلاف تو نہیں ہے، اور اگر ہم میں اختلاف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تب جا کر آپ کسی اور پر انگلی اٹھائیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، یہ تو میں آپ کو اصول بتاتا ہوں، لیکن سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ عبادت گاہ میں گئے، مسجد میں گئے، اور وہاں پر جو ہم نے امام کے پیچھے مقتدی کے طور پر پڑھا، کھڑے ہوئے، جھکے، سجدہ کیا، اٹھے بیٹھے، سلام پھیرا، دعائیں کی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت گاہ میں یعنی چرچ میں ہم بھی جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ہم نہیں کرتے کہ لیڈر جیسے کرتا چلا جا رہا ہے ہم ویسے کرتے چلے جائیں۔ نہیں، ہم وہاں جاتے ہیں دعا اور حمد اور ستائش کے لیے، اور ذات الہی کو سجدہ کرنے کے لیے، اور اس کی مرضی جو ہماری زندگیوں کے لیے ہے، اس مرضی کو خدا کے بندہ کے ذریعہ سے جاننے کے لیے، اس کے حضور دعا کرنے اور شکر گزاری کرنے کے لیے، قوموں کے لیے اور امتوں کے لیے بھی، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر اہم ترین بات یہ ہے ہمارے ہاں کہ عبادت گاہ میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو عبادت کا آغاز وہاں سے نہیں ہوتا، یا اس فارمیلٹی کے بعد جب ہم باہر آتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہماری عبادت ختم ہو گئی۔ نہیں 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 نہیں، اجتماعی طور پر جو ہمارا طریقہ تھا اس کے مطابق لمیٹڈ ٹائم ہے، جو ہمیں رب کے حضور کرنا تھا اس کا ٹائم ختم ہوا، لیکن عبادت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے
کہ اصل میں عبادت شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ گرجا گھر سے یعنی جائے عبادت سے باہر نکلتے ہیں، تب اصل میں عبادت شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ سنا یا جو کچھ کلام خدا کہتا ہے اس کا اطلاق میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی ڈیلی لائف میں کیسے کرتا ہوں، یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور اس پر غور و خوض کرنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کے تعلق سے میں ایک پروگرام میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، بلکہ 2-3 پروگرامز میں نے ٹچ دیے ہیں، اور وہ یہ کہ عبادت دراصل اس ذات الہی کے حضور اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس ذات باری تعالی کے ہاتھوں میں سونپ دینے کی بات ہے۔ تب جب ہماری مرضی ہماری نہیں بلکہ اس کی ہو جائے۔ ہمارے ہاں عبادت سے مراد ذات الہی کی فرما برداری ہے، آپ کے ہاں فارمیلٹی ہے، ہمارے ہاں فرما برداری ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان 2 ادیان میں واضح طور پر آپ کو فرق نظر آتا ہے، جس سبب سے آپ کے دل سے بھی یہ صدا اٹھتی ہے کہ میں اہل کلیسا کے عبادت کے کنسپٹ کے بارے میں اور طریقوں کے بارے میں جان سکوں۔ ہمارے ہاں عبادت کے لیے چرچ آیا جاتا ہے، وہاں پرستش ہوتی ہے، حمد و ستائش ہوتی ہے، کلام سنا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہے۔ یہ ایک مختلف طریقہ ہے، آپ کے ہاں ایک مختلف طریقہ ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اہل کلیسا میں لازم ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے اور اس کے مطابق اپنا جیون بسر کیا جائے، کیونکہ لفظ عبادت سے مراد خدا کی فرما برداری اور تابع داری کرنا ہے آخری سانس تک۔ اور اس کی مثال پرانے وقتوں میں اس خادم کی دی گئی ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ کیا میری اور آپ کی عبادت میں ایسا ہی کنسپٹ اور تصور پایا جاتا ہے، یا ہم لکیر کے فقیر کے طور پر فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے جائے عبادت میں آتے ہیں؟ میری دعا ہے ذات الہی آپ سے ہم کلام ہو اور آپ اپنے آپ کی بابت سوچنے والے اور غور کرنے والے ہوں اور تجزیہ کرنے والے کہ کلام خدا کے سننے کے بعد اس کی فرما برداری میں ہم کہاں ہیں۔ لہذا میں پھر ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ان باتوں پر غور کرتے رہیے، سوچتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔